بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر ندامت اختیار کرتا ہے اور اس بات کا قصد اور ارادہ کرتا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم، ندامت اور ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن بسا اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، توبہ ایک اتنا مقدس، اتنا نیک اور اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ جو شخص بھی توبہ استغفار کرتا ہے اللہ کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے، اور خدائے بزرگ و برتر کو دنیا میں جو چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو چیز خدائے بزرگ و برتر کو پسند ہے وہ ہے کسی جوان کا توبہ کرنا۔ کوئی جوان جو کہ گناہوں میں پڑا ہو اور پھر ایک دن توبہ استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا اعادہ کر لے، تو دوستو اس شخص کو خدائے بزرگ و برتر کی ذات بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اور یہ اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ احباب، ایک چیز جو آپ تمام افراد جانتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے دور نے یہ تو بہت آسان کر دیا کہ آپ دور دراز کی خبریں چند ہی لمحات کے اندر حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی نیک کام ہو تو وہ بھی بہت جلدی وائرل ہو جاتا ہے، یعنی ہر انسان کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، اور برا کام بھی ایسے ہی سب کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ آج جو کلپ میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ ڈیجیٹل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا۔ یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا کلپ ہے جو کہ ایشین کنٹری کا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈسکو ہے، نائٹ کلب، جس کے اندر میوزک بج رہا ہے۔ ادننگی لڑکیاں اور لڑکے سب ہوس کے پجاری اس نائٹ کلب کے اندر موجود ہیں، گانوں پر ڈانس کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، سرعام سرکشی کر رہے ہیں اور جنسی ہوس میں مبتلا ہیں۔ اچانک یہاں پر ایک اللہ کا بندہ تبلیغ کی نیت سے داخل ہوتا ہے۔ یہ شخص جیسے ہی یہاں پر داخل ہوتا ہے تو کلب کے سارے لوگ اس کی جانب عجیب و غریب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے بندوں کو ایک خاص قسم کی نصرت موجود ہوتی ہے اور دستیاب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا یہ بندہ جب اس کلب میں داخل ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس کی طرف دیکھ کر اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور پھر وہاں پر موجود ناچنے والی جو لڑکیاں ہیں، وہ ادننگی لڑکیاں، ان سب سے کہتا ہے کہ مجھے آپ کے 5 منٹ درکار ہیں۔ وہ لڑکیاں پہلے تو اس کی بات نہیں سنتے، مگر جب وہ اس کی بات کو مان لیتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ چلو اس کو بھی 10 منٹ دے کے دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چاہتا ہے، اور وہ ساری آ کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں کرسیوں پر، تو یہ شخص ان کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے۔ پھر یہ اپنے تبلیغ کا آغاز کرتا ہے۔ یہ ان سے کہتا ہے کہ تم یہ سب کیوں کرتی ہو؟ لڑکیاں کہتی ہیں ہماری مرضی، ہماری زندگی ہے۔ کہنے لگا بے شک آپ کی زندگی ہے، آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا دل کرے آپ کریں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ ناچ گا کر اور جسم سے کپڑے اتار کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ تو لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ شخص مسکرایا اور پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں میری بہنیں کہ کیا یہ سب کر کے آپ کو سکون حاصل بھی ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے یہ سب کیا؟ تو وہ سب اس کی جانب عجیب سوالیہ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان میں سے ایک بولتی ہے نہیں، کبھی سکون حاصل ہوتا تھا لیکن اب نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ پھر آپ سکون کے لیے اور کیا کرتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ہم سکون حاصل کرنے کے لیے جنسی ہوس میں مبتلا ہوتی ہیں، کبھی شراب پی لیتی ہیں اور کبھی کبھار کسی غیر مرد کے ساتھ جا کر رات بتا لیتی ہیں، اور اس طریقے سے بھی کبھی کبھار ہمیں تھوڑا بہت سکون مل جاتا ہے۔ اب یہ سب باتیں سننے کے بعد یہ اسلامی بھائی مسکرایا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کرے، یہ سارے کام آپ سکون کی تلاش میں کرتے ہیں، لیکن کیا آپ میں سے کسی نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی قرآن کے اندر اس آیت کے بارے میں سنا ہو جس میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے؟ یہ بات سنتے ہی وہ تمام خاموش ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میری بہنوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے؟ جہاں تم نے اتنا کچھ کیا، معاشرے کی ذلت برداشت کی، لوگوں کی منہ سے باتیں سنی، اپنے والدین سے لعن طعن برداشت کی، وہاں پر ایک دن میرے کہنے پر خدا کے لیے اگر تم قرآن پڑھ لو، اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر لو تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ جب یہ بات ان سب نے سنی تو کہا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس شخص نے کہا سبحان اللہ، آئیے میرے ساتھ مل کر توبہ کیجئے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد اس شخص نے اسے
برقعے گفٹ کرنا شروع کر دیے۔ سب بہنوں کو برقعے گفٹ کیے اور کہا کہ آپ کے پہن کر آئیں۔ ان سب اسلامی بہنوں نے وہ برقعے پہن لیے اور اس کے بعد یہ ویڈیو بنا کر اس نے سوشل میڈیا پر ڈالی کہ اگر آپ خود نیک ہوں، اگر آپ اللہ کے راستے پر عمل کرنے والے ہوں، تو آپ کی زبان میں اللہ کی ذات اتنی چاشنی اور اتنا ایفیکٹ رکھ دیتا ہے کہ آپ جس بھی شخص کو دین اسلام کی اور راہ نجات کی دعوت دیتے ہیں وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہے، جیسے ان اسلامی بہنوں نے کیا۔ دوستو، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچتا رہے، تو اس شخص کی توبہ اللہ کی ذات قبول کرتی ہے۔ دوسرے اصحاب نے فرمایا تو یہ نصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں جاتا، اسی طریقے سے جو بندہ ایک دفعہ توبہ کر لے پھر وہ گناہوں کی طرف واپس نہیں جاتا۔ سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں کے اور آزمائش میں مبتلا مومن بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر ہر حال میں ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے، یعنی گناہ کی معرفت ہونے کے بعد اس پر ندامت اختیار کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اور افسوس کرنا بھی واجب ہے، اور وجوب توبہ پر اجماع امت ہے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت امام البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ نے وہ نفیس شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حاصل کی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی انسان نادم اور پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی کسی گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز روزے کے ترک یا غصب، ناجائز قبضے، سرقے، رشوت، ربا سے توبہ کرے تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز روزے ناغہ کیے ان کی قضا کی جائے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا انہیں وہ واپس کیا جائے اور وارثوں کو واپس کیا جائے اگر بندہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگ کر دل میں یہ نیت رکھی جائے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے احباب، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔